إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تعریف و تمجید بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، وہی لاثانی ہے، وہی بے مثل ہے۔ اللہ کریم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر
بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، خاص طور پر آخری نبی سید ولد بنی آدم سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص الخاص بے شمار رحمتیں درود و سلام نازل ہو۔ اللہ ان کے درجات میں دن دگنا رات چگنا اضافہ فرماتا رہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ جو مخلوق بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، چاہے کوئی زمین کی مخلوق ہے چاہے کوئی آسمان کی مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں سے جن و انس ایسے ہیں جو من مرضی کرنے والے ہیں، جن کو اختیارات دیا گیا ہے۔ تو سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین اس آیت کے تحت دو نکتے بیان فرماتے ہیں۔ مفسرین پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوقات کا ذکر کر دیا جنوں اور انسانوں کا، تو باقی تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں۔ جنوں انس ہی نہیں، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ سورۃ الحدیث کا آغاز میں اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو مجبوریاں ہیں، کھانے کی مجبوری، پہننے کی مجبوری، اس لیے اس نے دکان پر بھی جانا ہے، ملازمت پر بھی جانا ہے، رشتہ داروں سے میل ملاپ بھی کرنا ہے، دوست احباب سے ملاقات بھی کرنی ہے، دنیا کے بھی کام اس نے نپٹانے ہیں۔ تو جو بندہ عبادات درست کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، تو جو انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب بھی اس کو عبادات کے طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو حلال کمانے کو بھی عبادت کہا گیا۔ بیوی سے حسن سلوک ثواب کا کام کہا گیا، بچوں کو پالنا ثواب کا کام کہا گیا۔ تو جب بندہ نماز، روزہ، حج، عبادات، زکوٰۃ، اس معاملے میں وہ بالکل پابند ہو
تو اللہ اپنی رحمت سے اس کی ساری زندگی کو ہی عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ایمان والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اپنے سجدوں کی، اپنے رکوع کی اور اپنی عبادتوں کی۔ یہ کوئی غفلت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی سستی کا معاملہ نہیں ہے۔ چوکنے ہو کے اس کے ارکان ادا کرو اور سستی کوتاہی چھوڑ کے نماز کی طرف چلے آؤ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ درمیانی نماز جو ہے اصل کی نماز ہے۔ جب کام کی تیزی ہوتی ہے، جب مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، بندہ سستی کر جاتا ہے، ٹھہر کے پڑھ لوں گا پھر کر لوں گا، کبھی گاہک کو دیکھتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس پر زیادہ توجہ دو۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑے ہو، بڑے ادب سے۔ ٹائم نکالا، چلتا کاروبار چھوڑا، وضو کرنے کی محنت کی، نماز پڑھنی ہے، ہر وقت اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، نمازی جیسی وضاقتہ، نمازی جیسا مزاج بنایا، اور پھر مسجد میں آیا، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کا آدھا گھنٹہ نماز پہ لگا، سارا دن اسی طرف رہا کہ کب اذان ہوتی ہے اور میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو سمیٹنے لگتا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا، اذان ہونے والی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، ذہن اس طرف لگا ہوا ہے۔ تو جب بندہ وقت لگا کے اپنی محنت کر کے اپنا کام چھوڑ کے نماز پڑھے اور اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ وہ نماز قبول نہ ہو، اس سے بڑا نقصان میں کون بنتا ہے؟ پھر اس سے زیادہ نقصان والا کون ہے؟ تو بھائی ایک ہی مسئلہ سمجھانا ہے کہ نماز سیکھنا، نماز کی تعلیم حاصل کرنا، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر توجہ دینے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی نمازوں کو باقاعدہ درست کرواتے تھے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک چیز کو غور کے دیکھتے اور ان کی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ محنت بھی کرے، وقت بھی نکالے، اور پھر بھی نماز وہ قبول نہ ہو، بڑا نقصان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو۔ دو مطلب ہے، کوئی نماز تم سے رہ نہ جائے، ہر نماز ادا کرنی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کرنی ہے، جیسے رب چاہے۔ عبادت کہتے ہی اس کو ہے جس میں بندہ من مرضی نہ کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق جس کی ادائیگی ہو اس کو ہی عبادت کہتے ہیں۔ نماز شروع کی، ظہر کی نماز
4 رکعات بندے کا دل جم گیا، اللہ سے ملاقات میں سرور آنے لگ گیا، اب دل میں آئے چلو 2 رکعتیں اور ساتھ ملا لوں، 6 آج کر لوں، کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ رکوع 1 چلو 2 کر لوں، نہ جی نہ۔ سجدے میں آج 3 سجدے کر لوں، نہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی ختم۔ یہی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، اور نمازوں کو سنت رسول کے مطابق ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، قبیلے والے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اسلام قبول فرما لیا۔ اب قبیلے والوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے قبیلے میں سے سمجھدار نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ چند نوجوان سمجھدار قسم کے نوجوان سردار کی قیادت میں انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ فرما دیے، اور کہا جا کے اللہ کے رسول کے پاس کچھ دن ٹھہرو، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھو، آپ سے تعلیم حاصل کرو، اچھی طرح عبادت کرنے کا طریقہ سیکھو، پھر آ کے ہمیں بھی سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلۃ۔ ہم ملتے جلتی عمروں والے نوجوان، چند نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صرف نماز سیکھنے کے لیے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً 20 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرے، کوئی لفظ نہیں بولا، واہ، کوئی لفظ نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی نوک ٹوک نہیں، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول قیام فرمائیں ویسے قیام، جیسے اللہ کے رسول رکوع فرمائیں ویسے رکوع، پوری اقتداء، پوری متابعت، پوری پیروی، پوری نقل، سنت رسول کو غور سے دیکھنا، اسوہ رسول کو اپناتے رہے۔ 20 دن اچھی طرح ٹریننگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کے بعد دیکھا، جناب مالک فرماتے ہیں انہو کان رحیما رؤوفا، اللہ کے رسول بڑے مہربان تھے، کہنے لگے لگتا ہے گھر کی یاد آتی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول، فرمایا ٹھیک ہے، ارجعوا الی اہلیکم، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ، اپنے گھر، اپنی برادری میں چلے جاؤ، جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جا کے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے قبیلے والوں کو علموہم، اسی طرح نماز کی تعلیم دو، وَمُرُوهُمْ، اور ان کو حکم پہنچاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایسی نماز پڑھو۔ بھائی جان، عقل کی بات غور طلب۔ کسی نے کہا کہ نماز جعفری ہوتی ہے، کسی نے پاکٹ سائز پہ چھپا لی نماز حنفی، کسی نے کہا نماز امامی، کسی نے کچھ۔ نہ نماز جعفری ہوتی ہے، نہ نماز شافعی ہوتی ہے، نہ نماز حنبلی ہوتی ہے، نہ نماز امامیہ کی ہوتی ہے، نہ نماز کسی فرقے کی نہیں۔ جب نماز اللہ کی ہے تو نماز صرف محمدی ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، باقاعدہ ان کو سکھا کے بھیجا۔ کاروبار کرنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا نہ سیکھی، میل ملاپ کرنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا نہ سیکھی، سیاست کرنی سیکھ لی، نماز پڑھنا نہ سیکھی، اور گستاخی معاف، حافظ بن گئے، قائد بن گئے بڑے بڑے، لیکن نمازوں کے حافظ نہ بنے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے حافظ سے بھی زیادہ مشکل ہے نماز کا حافظ بننا۔ نماز کی پابندی، نماز کے تقاضے، سنت رسول کے مطابق ادائیگی، یہ بھی بڑا اہم کام ہے۔ اللہ کریم نے ان کو کہا ہے حفاظت فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بڑے حکم دیے، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، نماز کا حکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ القاء فرما دیتے، آپ کر کے دکھا دیتے، اللہ کا حکم آتا روزے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ دیتے، اللہ حکم دیتا، ساتھ ہی نفس میں الہام فرما دیتا اس طرح روزہ رکھنا، صحابہ کرام رکھ لیتے۔ حج کا حکم آیا، اللہ نے اپنے نبی کو دل میں ڈال دیا، ساری بات سمجھا دی، حج اس طرح ادا کرنا اللہ کے رسول نے ادا کیا، صحابہ کرام نے دیکھ لیا۔ ہر عبادت، ہر جہاد کا حکم اللہ کے رسول نے، زکوٰۃ کی تفصیلات خود سے ساری بیان فرما دی، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ کریم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے 5 نمازیں ادا کرو، عملی طور پہ نبی کو نماز پڑھاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل نے نماز پڑھ کے دکھائی، ساتھ پڑھائی، پھر اللہ کے رسول نے امت کو بتایا نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی عبادت لے لیں، چاہے روزہ ہو نماز کے بغیر قبول نہیں ہے، چاہے حج ہو نماز کے بغیر قبول نہیں ہے، چاہے زکوٰۃ ہو نماز کے بغیر قبول نہیں ہے۔ یہ تو سب عبادتوں کی سب سے اصل عبادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل جبریل فأمنی فصلیت ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب بأصابعه 5 مرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل امین مکے میں نازل ہوئے، فأمنی جبریل آگے مجھے پیچھے کھڑا کیا، امامت کروائی میری، فصلیت معه میں نے جبریل جس طرح نماز پڑھتا تھا اسی طرح میں نے نماز پڑھی، ثم صلیت معه پھر جبریل کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھی۔ راوی جناب ابو مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پہ گن کے فرمایا، یحسب گنتی کی، بأصابعہ اپنی انگلیوں کے ساتھ، 5 مرات 24 گھنٹے کی 5 نمازیں جبریل نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر کے دکھائیں، امت کو رسول اللہ نے بتلایا، پوری طرح سمجھایا۔ اور پھر آگے بھی چلیے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں خطبہ دیتے ہیں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور پھر ایک انصار کی عورت آ گئی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرا غلام ہے، لکڑی کا بہت اچھا کاریگر ہے، کیوں نہ آپ کے لیے ممبر بنا دے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی، ممبر بن گیا، اللہ اکبر۔ تو ممبر پہ سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ جس طرح جناب جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا کے دکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے پیچھے صحابہ نے صفیں باندھی، اللہ کے رسول نے صحابہ کو ممبر پہ کھڑے ہو کے جماعت کروائی تاکہ لوگوں کو نظر آئے اللہ کا رسول ادا کس طرح کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی جناب سیدنا سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا من ای شیء ھذا المنبر، اے جناب صحابی ذرا بتلائیے یہ ممبر رسول کس چیز کا بنا ہوا؟ سیدنا سہل فرمانے لگے ما بقی احد اعلم منی، صحابہ میں سے اب کوئی اور باقی نہیں ہے جس کو اس بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہو۔ ہوا من اصل الغابہ، فلان لکڑی اصل الغابہ سے یہ بنایا گیا، عامل فلان مولا فلانت، فلاں عورت کے آزاد کردہ غلام نے اس کو بنایا۔ ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ فلما وضع قام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام الناس خلفہ وکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، قبلہ رخ منہ فرمایا، پیچھے سب صحابہ نے صفیں باندھ لی، وکبر، اللہ کے رسول نے بھی تکبیر فرمائی، صحابہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے، ورکع الناس خلفہ، پھر پیچھے لوگوں نے بھی رکوع کیا، پھر اللہ کے رسول سیدھے کھڑے ہوئے، جب سجدے کی باری آئی اللہ کے رسول راجع قہقرا، ممبر سے نیچے اترے، پیچھے ہوئے، آپ نے سجدہ فرمایا، وسجد الناس، اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا۔ کتنے مسئلے صاف ہوتے ہیں اس حدیث میں، غور و فکر فرمائیے۔ پہلا مسئلہ کہ ممبر کی ابتدا کیسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی سنت ہے، اللہ کبھی ہمیں بھی یہ سنت پوری کرنے کی توفیق دے۔ بڑا خوبصورت سا جب ہمارے بھی نیا ممبر آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی سنت پر عمل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب نماز میں ہاتھ بھی ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول ممبر سے اتر کے پیچھے تک گئے ہیں پھر سجدہ کیا ہے، کوئی نماز ٹوٹی؟ اگر اللہ کا حکم ہو اور ضرورت ہو تو اتنی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں سے یہ بھی نکلا کہ ممبر جو ہے وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے، اگر بالفرض امام کا مصلی کوئی زمین سے 6 انچ بھی اونچا ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کروائی۔ غور کرنے والوں کے لیے اللہ نے دین کی بڑی سمجھ رکھی ہے۔ کتنے مسائل اس میں سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جناب جبریل کے ذریعے کر کے دکھایا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا۔ دونوں بخاری شریف کی احادیث ہیں۔ میرے بھائی، اللہ ہمیں نماز کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اصلاح کرواتے ہیں، کبھی زحمت کیجئے، قاری صاحب کو فرمائیے کہ جناب قاری صاحب دیکھیے میں سجدہ ٹھیک کرتا ہوں، قاری صاحب میری دعا سنیے، کوئی غلطی تو نہیں ہے، قاری صاحب میرا رکوع ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے، کیا شرم ہے؟ ہر بے شرمی کا کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اور عبادت کے لیے اتنا وقت نکالا پھر بھی کیوں غلط ادا کرنی ہے؟ نماز کو سیکھنے کا بھی اجر ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ سکھایا ہے۔ دین کو سیکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم سے سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی عن عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوتن الرجل مكانه في المسجد كما يوتن البعير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نمازی تین کام ہرگز نہ کرے۔ نماز میں، مسجد میں کوئی نمازی تین کام بالکل نہ کرے۔ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، تیزی تیزی سے نماز پڑھنا، سجدے کو فوراً گیا، اٹھ کے ابھی سیدھا نہیں ہوا، پھر فوراً چلا گیا، اس کو مشابہت فرمائی۔ ٹھونگے مارنا کوے کی طرح، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں۔ نماز سکون سے، نماز تسلی سے ادا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اکیلے نہیں، کچھ صحابہ کرام، سیدنا ابو ہریرہ اصحاب صفہ والے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود۔ ایک نمازی حاضر ہوتا ہے، دیر ہو گئی، جماعت نکل گئی، اکیلا دیر سے آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واپس پلٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرد علیہ السلام وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے اس کو وعلیکم السلام فرمایا اور فرمانے لگے، دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ نیک بندہ، اس نے چوں چرانی کی۔ ہمارا کوئی نمازی ہوتا تو مولوی صاحب کو رگڑ دیتا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کوئی چوں چرا نہیں کی، دوبارہ جا کے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دیکھنے لگ گئے، پھر واپس جانے لگا، فسلم، اس نے سلام کہا، فرد علیہ السلام، اللہ کے رسول نے دوبارہ سلام کا جواب دیا، وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے پھر نماز پڑھ، تیری نماز قبول نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ اسی طرح ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا، واللہ الذی بعثک بالحق، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کے، نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، ما احسن غیر ھذا، اللہ کے رسول اس سے اچھی اور طریقے کی مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اذا کنت الی الصلاۃ فقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعدل جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیام کرو، ذرا سکون سے قیام کرو، ذرا دل جمی سے تلاوت کرو، پھر رکوع کرو، حتیٰ تطمئن، حتیٰ کہ تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، پھر تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ تعدل قائم،
یہاں تک کہ تیرے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، سجدہ کرنے میں جلدی نہ کر، پھر سجدہ کر حتیٰ تطمئن ساجدا، پھر تیرے سجدے میں اطمینان اور سکون ہو، پھر اسی طرح پوری نماز سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کر، پھر قبول ہوگی۔ جو تیزی سے نماز پڑھتے، جو پھرتیاں دکھاتے، جو نماز میں ٹھونگے مارتے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ گستاخی معاف، کہاں لکھا ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنانا ضروری ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ ہم جلد بازی سے کہ قرآن مجید پورا کرنا ہے، حافظ کو ٹائم دیتے ہیں کہ پونے گھنٹے میں تراویح چلن دو، پھر عشاء کی نماز میں بھی اس کو کہتے ہیں کہ ایک پاؤ اس میں بھی پڑھ دو، سپیڈ پکڑو۔ اللہ کے بندو، اعتدال، سکون، اطمینان نماز کی ادائیگی کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھیے ایک ایک صحابی کے اوپر اللہ کے رسول محنت فرماتے تھے، اصحاب صفہ کے سامنے روک ٹوک کرتے، مسئلے کی ان کو سمجھ آ جاتی کہ بھئی نماز سکون سے پڑھنی، اور جب گھر سے آ گئے، جب سب کام چھوڑ کے آ گئے، جب وضو کر کے آ گئے، جب ہر چیز چھوڑ کے آ گئے، 2 منٹ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تھوڑی پڑھ لے، اچھی پڑھ لے، یہ نماز کا بنیاد ہے۔ تو 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جن میں سے پہلا کام النقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا جائز نہیں ہے، وافتراش السبع، اور درندے کی طرح کوہنیاں بچھانا، سجدے کرتے ہوئے اپنی کوہنیاں، اپنا پورا ہاتھ زمین پہ ایسے پھیلا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کوئی تخصیص نہیں کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز اور، حکم عام، مرد پڑھے تو سنت کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق عورت ادا کرے، کسی کو اجازت نہیں وہ درندوں کی طرح، کتوں کی طرح، جس طرح وہ بیٹھتے ہوئے اپنا اگلے بازو زمین پہ پھیلاتے ہیں، فرمایا سجدے کی حالت میں کوئی اپنی کوہنی زمین پہ نہیں لگائے گا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسرا حکم آپ نے فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا ان یواطن الرجل، کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے پکا نمازی، اب پکے نمازیوں کو بھی تھوڑی تھوڑی کسر ہوتی ہے، کوئی اب بابا جی اللہ معاف کرے، بابا جی مجھے کچھ نہ کہیے گا، کئی بابے اتنے کوڑے ہوتے ہیں کہ بچہ بابے کو دیکھ کے ہی دروازے سے مڑ جاتا ہے کہ بابے نے ڈانٹنا ہی ہے، تھوڑا بہت شور بھی برداشت کر لیں۔ یہ ہمارے کل کے نمازی ہیں، یہ ہمارے مسجد ہم نے ان کے سپرد کر کے جانی ہے، تھوڑی بہت شور بھی کریں، پیار کریں، مارنے سے پہلے بابا جی جیب سے 10 روپے نکال کے بچے کو دے دیں، پیار سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، اس پہ کوئی اور نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُوَاطِنَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَاطِنُ الْبَعِيرُ، جس طرح اونٹ اپنے آستان پہ، اپنے باڑے میں، اپنے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ پکی کر لیتا ہے، وہیں پہ بیٹھتا ہے جانور، فرمایا تم مسجد میں آؤ تو اپنے لیے جگہ پکی نہ کرو، جو پہلے آ جائے وہ سب پہلی میں، جو پہلے آ جائے وہ امام کے پاس، تو کسی کے لیے کوئی مخصوص جگہ متعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ مسائل ہیں میرے بھائی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسئلہ اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹا بچہ بھی ان کا ساتھ تھا، اور اتفاق دیکھیے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبداللہ۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں اپنے بابا جی کے ساتھ ابا جی کے نماز پڑھ رہا تھا، وَأَنَا حدیث السن، میری عمر چھوٹی تھی، بس میں تو نقل کرتا جا رہا۔ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، کانا یتربع فی الصلاۃ، وہ نماز کے لیے زمین پہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے، میں بھی زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ فنہانی عن ذالک، میرے والد نے مجھ کو منع کیا، فرمانے لگے انما السنت، سنت یہ ہے کہ تو چوکڑی نہ مار، ان تنصب رجلک الیسری، اپنا دایاں پاؤں یمنا، اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر، وتسن الیسری، اور اپنا بایاں پاؤں آگے نکال کے بیٹھ، جس کو ہم تورک کہتے ہیں۔ یہ چوکڑی مارنا تو سنت نہیں ہے، تو ایسے ہی بیٹھنا چاہیے۔ ہاں کسی کی کمر میں درد ہے یا موٹا بندہ زیادہ ہے، وہ اس طرح آگے ٹانگ نہیں نکال سکتا، تو مجبوری ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو وہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ کے پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا نا، علمی خاندان سے تھا نا، کہنے لگا یا ابتی، اے ابا جی، انک تفعل ھذا، یہ چوکڑی تو آپ نے بھی لگائی ہوئی ہے، مجھے منع کر رہے ہیں، آپ خود چوکڑی مار کے نماز پڑھتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ان رجلی لا یحملانی، بیٹا میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، گٹوں میں درد، گوڈوں میں درد، کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں اس لیے بیٹھ کے چوکڑی مار کے نماز پڑھتا ہوں۔ اس کو بھی غور فرمائیے، کئی مسئلے حل ہوتے ہیں میرے بھائی۔ کرسیاں کوئی نئی بات نہیں، قرآن مجید میں بھی کرسی کا ذکر ہے، چارپائیاں تخت مدینے میں بھی تھے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، غزوات ہوتے تھے، صحابہ زخمی ہوتے تھے، اٹھا کے لایا جاتا تھا، بیمار تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیمار تو کوئی نہیں، جو آپ نے آخری عمر میں نمازیں پڑھی ہیں بیماری کی حالت میں، مگر کبھی کرسی پہ نماز نہیں پڑھی۔ ہم نے تو یہ ایک بہانہ بنا لیا بھی، جس کو تھوڑی سی تکلیف ہے وہ کہتا مجھے کرسی پہ نماز پڑھنی ہے۔ کرسی پہ نماز صرف اس کی ہوتی ہے جو زمین پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بندہ ہے، وہ اتنا بیمار ہے، زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کوئی مسئلہ ہے، وہ جیسے اس کی کوئی ایسی تکلیف ہے کہ ڈاکٹر اس کو منع کر دیتے ہیں کہ بھئی تو زمین پہ بھی نہیں بیٹھنا، یا وہ زمین پہ بیٹھ جائے تو پھر وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی مجبوری، اس کو آپ کرسی پہ نماز پڑھنے دیں۔ وگرنہ سنت یہ ہے کہ جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب رواج ہے، لوگ صحیح بات سننے کی بجائے آگے سے مثالیں دیتے ہیں، فلاں مسجد میں ایسا ہے، فلاں مسجد میں، بھائی میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میرا کام ہے کہ جو صحیح حدیث وہ آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیماری ہے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تو یہ ضروری ہے، اگر زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے پھر آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ نماز کی تعلیم ہے۔ دیکھیے صحابی اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، رسول اللہ امتیوں کو سکھاتے ہیں، اور صحابہ کرام سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول ایک ایک صحابی کے اوپر محنت فرماتے ہیں، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ تو میرے بھائی، میری دل سے یہ درخواست ہے کہ آئیے اپنی نمازوں کو درست کر لیں، سنت رسول کے مطابق ادا کریں۔ جو بندے کو کبھی شک پڑ جائے تو اپنے خطیب سے، اپنے عالم سے، اپنے امام سے، اپنے مدرس سے یہ درخواست کریں کہ قاری صاحب میری نماز ذرا میرا سجدہ چیک کر لیجیے، میرا رکوع چیک کر لیجیے،
مجھے بتائیے کہ پاؤں کیسے سجدے میں رکھنے ہیں، مجھے بتائیے انگلیاں زمین پہ کیسے پھیلانی ہیں، مجھے بتائیے رکوع میں کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دل میں صحیح طور پہ نماز کی ادائیگی کی لگن پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔